یاد رکھیے مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں یا انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جن کی ذات کو اور جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیا کرتا ہے۔ اللہ جن کے مال کو اور جن کی ذات کو منتخب کر لیتا ہے، جن کا سلیکشن کر لیتا ہے، جن کو چن لیا جاتا ہے، بس انہی کو توفیق ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر لوگوں کی کمی ہے؟ دنیا میں ایسے مسلمان پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی دولت کو کبھی آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کے ساتھ اللہ نہ کرے ان کی دولت کو آگ لگ جائے تو مہینوں جلتی رہے، اتنی دولت اللہ نے لوگوں کو عطا کی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے سنائی ہی نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے جن کو میرا اللہ چن لیتا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے، کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پر نیک کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ لوگ مطالبے کا انتظار نہیں کرتے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے نبی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے، میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے رسول اللہ کا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، چل رہا ہے، یہاں پر یہ نیک کام ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ نیک کام ہو رہا ہے، تو وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود سے لا کر اس انداز سے دیتے ہیں کہ چلو لوگ دنیا کی بینک میں جمع کراتے ہیں تاکہ گرے وقت میں ہمیں کام آئے، ہم اللہ کی بینک میں جمع کرا دیں، اس لیے کہ دنیا کی بینک میں جمع کرائیں تو پیسہ مصیبت میں یاد آتا ہے تو انسان سر کھجا کر سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت دنوں پہلے جمع کرا رکھا ہے، اب کچھ نہیں ہے، سارا خالی ہو گیا ہے، تو بینک سے نکالیں اپنے حق سے اور پھر جتنا چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ بلا تمثیل یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی بینک میں جمع کراتے ہیں، جب بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا اس وقت میرا اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، انہوں نے گویا کہ مجھے قرض حسنہ دیا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا تھا، آج میں ان کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اس وقت لوگ جو نہیں دینے والے ہیں وہ تو دانتوں تلے انگلیاں چبائیں گے غصے میں کہ کاش ہم نے کیوں نہ خرچ کیا، کیوں نہ دیا، ہم لوگ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن دینے والے بھی کچھ افسردہ ہوں گے، اتنا کم کیوں دیا تھا، اور زیادہ دے دیتے تو یہاں بھی اور زیادہ ملتا، لیکن وہ دنیا، یہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی، اس دنیا میں پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجد بنانے والوں کا انعام کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے، صرف جو مسجد میں روشنی کر دے، جو مسجد میں روشنی کر دے، صرف روشنی کر دے، اس دور میں جب یہ فرمان جاری کیا گیا کہ جو مسجد میں روشنی کرے گا، اس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کا طریقہ چراغ کا جلانا ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں روشنی کرتا ہے، صرف چراغ جلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جب تک کسی کا جلایا ہوا چراغ مسجد میں جلتا رہتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا کہ لوگ چراغ جلائیں تو ان کا چراغ بجھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں لائٹ کے دور میں پیدا کیا، اس کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں روشنی کریں، صرف روشنی کرنے والے پر یہ انعام ہے کہ مغفرت کی دعا ہوگی جب تک کہ روشنی ہوگی، تو جو مسجد میں اینٹ رکھے اپنے پیسے سے، مسجد کے اندر کوئی اور چیز لگا دے، تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ جب تک آپ کے پیسے کی اینٹ، آپ کے پیسے کی ریتی، آپ کے پیسے